أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا
إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سورہ ہود آیات 113 تا 124. آج زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ اخلاقی انحطاط کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ روکیں جو فساد کو بڑھنے کی راہ میں حائل تھیں وہ دنیاوی اغراض کی روکیں تھیں، اعلیٰ اقدار کی روکیں نہیں تھیں. اور جب وہ روکیں اٹھیں تو تیزی کے ساتھ دنیا خودغرضی سے اپنے مطالب کے حصول میں کوشاں ہے، اور یہ خودغرضی کی جو نئی لہر اٹھی ہے اس نے تمام عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ وہی لہر ہے جو پہلے ایک دبی ہوئی قوت کے طور پر موجود تھی، لیکن بعض بیرونی عوامل کے نتیجے میں پوری طرح کھل کھیلنے کی طاقت نہیں پاتی تھی. اب وہ بیرونی عوامل اٹھا دیے گئے ہیں اور ہر قوم ایک دوسرے قوم کے خلاف موج کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور تمام دنیا کے امن کو برباد کرنے کے لیے گویا سارے عالم میں تیاری ہو رہی ہے. یہ وہ وقت ہے جبکہ مغرب کو متہم کرنا اور مشرق کو مستثنا کرنا ایسا ہی غلط ہوگا جیسے مشرق کو متہم کرنا اور مغرب کو مستثنا کرنا. میں نے بغور قوموں کے حالات کا مطالعہ کیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مغرب ظالم ہے اور مشرق نہیں، یا مشرق ظالم ہے اور مغرب نہیں. ظاہر الفساد فی البر والبحر کا ایک نیا نقشہ دنیا میں ابھر رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی تکلیف اور اس تکلیف کو دور کرنے کی سب سے بڑی ذمہ داری جماعت احمدیہ پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ ہم یہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ زمانے کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا ہے، یا ڈوبتے ہوئے زمانے کو بچانے کے لیے ہمیں وہ کشتی عطا فرمائی گئی ہے جس نے نوح کی کشتی کا سا کام کرنا ہے. یہ کشتی جتنی وسیع ہوگی اتنے ہی زیادہ بنی نوع انسان کو بچانے کی اہلیت رکھے گی. اس پہلو سے میں دعوت اللہ پر خصوصیت سے زور دیتا رہا ہوں. ہم کیسے ہی مخلص کیوں نہ ہوں، ہم کتنے ہی بنی نوع انسان کی ہمدردی چاہنے والے کیوں نہ ہوں، جب تک ہم میں انفرادی طاقت اتنی پیدا نہیں ہوتی کہ تمام عالم میں پھیل کر تمام عالم کے مسائل کا حل تلاش کرنے میں دنیا کی مدد کریں، اس وقت تک ہماری آوازیں صدا و صحرا کی حیثیت رکھتی رہیں گی اور اس سے زیادہ ان کا فائدہ نہیں پہنچے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس جد و جہد کو چھوڑ دیا جائے اور تعداد بڑھنے کا انتظار کیا جائے. انبیاء کی سنت اسی میں ہے، انبیاء کی سنت اسی طرح قرآن کریم نے محفوظ فرمائی ہے، اور یہ تاریخ بار بار دہرائی ہے کہ انبیاء نے نیکی پھیلانے اور بدی کو روکنے کے لیے تعداد کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جب وہ اکیلے تھے اس وقت بھی یہی تعلیم دنیا کو دیتے رہے، اور جب وہ زیادہ ہوئے اس وقت بھی یہی تعلیم دیتے رہے. حقیقت میں دعوت اللہ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ایک گہرا تعلق ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں. ایک کو طاقت ملے تو دوسرے کو ضرور طاقت ملتی ہے، لیکن ایک دوسرے کا انتظار نہیں کرتا. جس حد تک ممکن ہو
یہ دونوں بنیادی فرائض جو ہم پر عائد فرمائے گئے ہیں، ان کی ادائیگی میں جماعت کو مستعدی دکھانی چاہیے۔ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ ہود کا آخری رکوع ہے۔ سورہ ہود کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، بعض اور صورتوں کے متعلق بھی، لیکن ہود کو خصوصیت سے آپ نے بیان فرمایا کہ مجھے تو اس صورت نے بوڑھا کر دیا ہے، میرے بال اس صورت نے سفید کر دیے۔ وہ کیا بات تھی اس صورت میں جس کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے آپ نے بتایا کہ میں نے اتنا دکھ محسوس کیا ہے کہ گویا میرے بال اس صورت میں بیان فرمودہ قوموں کے دردناک حالات کی وجہ سے سفید ہوئے۔ جہاں تک تفصیلات کا تعلق ہے، سورہ ہود پڑھنے سے ہر احمدی کو ان بدنصیب قوموں کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں جو باوجود اس کے کہ انبیاء اور ان کی جماعتوں نے ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن گویا رسیاں توڑا کر وہ اپنی ہلاکت کی گڑھے کی طرف بکٹٹ دوڑنے لگیں اور بالآخر ہلاک ہو گئیں۔ وہ تاریخ آپ کو قرآن کریم سے مختلف جگہ قرآن کریم میں مختلف جگہ مذکور دکھائی دے گی، مگر سورہ ہود میں بہت تیز لہروں کے ساتھ اور بار بار اٹھنے والی لہروں کے ساتھ اس تاریخ کا اعادہ فرمایا گیا ہے۔ اور ایک ہی بیٹھک میں جب آپ سورہ ہود پوری پڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا غم تھا جس نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بالوں کو سفید کر دیا۔ آخری رکوع جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں ان فتنوں کا علاج بیان فرمایا گیا ہے اور وہ نصیحتیں فرمائی گئی ہیں۔ اگر قومیں جو اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھتی ہیں ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوں تو وہ تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر قوموں میں پاک تبدیلی پیدا ہو بھی جائے تب بھی بدوں کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ تاریخ دہرانے میں دو اطراف کار فرما ہوتی ہیں۔ اگر دونوں طرفیں ویسا ہی رویہ اختیار کریں تو لازماً پہلی تاریخ دہرائی جائے گی، کیونکہ خدا کی تقدیر کسی سے ناانصافی کا سلوک نہیں فرماتی اور کسی کو ناواجب رعایت نہیں دیتی۔ اگر قوم کے دو حصے نیک و بد کے حصے بنائے جائیں تو اگر نیکوں نے اپنی کوشش میں کمی کر دی ہو یا نیک کسی وجہ سے مجبور ہو چکے ہوں اور ان کا پیغام نہ سنا جائے تو قوموں کی ہلاکت کی تاریخ لازماً دہرائی جائے گی۔ اور بد قوموں کا کردار اس میں یہ ہوگا کہ وہ بار بار کی نصیحتوں کے باوجود نیک لوگوں کی نصیحتوں پر ایک دفعہ پھر عمل کرنے سے انکار کر دیں اور اپنی ضد پہ مصر رہیں۔ بس یہ دو حصے ہیں قوم کے، اگر یہ اپنی عادات کو تبدیل نہ کریں اور بین ہی وہی اعمال اختیار کریں اور طریق اختیار کریں جو پہلے کیے گئے تو تاریخ دہرائی جائے گی۔ اور یہ تاریخ ضروری نہیں کہ بد ہو۔ چنانچہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا جس کی تاریخ ویسی نہیں تھی جیسی پچھلی قوموں کی تھی، یعنی تاریخ کا نتیجہ وہ نہ نکلا جو پہلی قوموں کی تاریخ کا نتیجہ نکلا، یعنی ہلاکت، اس لیے کہ بالآخر اس قوم نے توبہ کی، استغفار سے کام لیا اور وہ ہلاکت جو ان کی گویا اس طرح مقدر ہو چکی تھی کہ نبی کو مشروط طور پر ان کی ہلاکت کی اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن جب قوم نے پاک تبدیلی کر دکھائی تو وہ ہلاکت کی خبر بھی ٹال دی گئی۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ کاش یونس کی قوم کی طرح اور بھی قومیں ہوتی کہ جو اس طرح نبی وقت کی ہدایت سے استفادہ کرنے کے بعد بالآخر اصلاح کرتی اور ہلاکت سے بچ جاتی۔
بس تاریخ دہرانے کی جب میں بات کرتا ہوں تو دونوں قسم کی تاریخوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. وہ قومیں جنہوں نے آخر نصیحت پکڑی اور بچ گئیں، اور ان میں سب سے بڑی اور پاکیزہ اور سب سے اونچی مثال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی ہے. آپ کی مثال اور حضرت یونس کی مثال میں ایک کھلا کھلا فرق ہے. حضرت یونس کی مثال بیان کرنے کے بعد میرا فرض ہے کہ آپ کو اس پاکیزہ اور سب مثالوں سے بڑھ کر پاکیزہ مثال سے بھی آشنا کروں اور اس فرق سے مطلع کروں، تاکہ آپ حضرت یونس کی قوم والی دعائیں نہ کریں بلکہ وہ دعائیں کریں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے کی تھی. حضرت یونس کی قوم کو نجات ملی، لیکن یونس کی دعا کے نتیجے میں نہیں، بلکہ اس قوم نے جب عذاب کو اپنے سر پر کھڑے دیکھا اور حضرت یونس کے اپنے ملک کو چھوڑ کر ہجرت کر جانے کے بعد ان کو اچانک یہ احساس ہوا کہ سب سے نیک انسان وہی تھا جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور اب اگر عذاب آ جائے تو بعید نہیں ہے. اس قسم کے اور اس سے ملتے جلتے احساسات نے انہیں گریہ وزاری پہ مجبور کیا، اور جب ان کا عذاب ٹل گیا تو حضرت یونس کا رد عمل اس سے بالکل مختلف تھا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل تھا. آپ کا رد عمل قوم اور آپ کا قوم کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ بھی ایک تاریخ بدلنے والا رشتہ تھا، تاریخ کو دہرانے والا رشتہ تھا، مگر بہتر کر کے دہرانے والا. یونس کی تاریخ کو اس رشتے نے دہرایا، مگر بہت بہتر شکل میں اور بدلے ہوئے انداز کے ساتھ. قوم بچ تو گئی جس طرح یونس کی قوم بچی تھی، مگر ایک نئی شان کے ساتھ بچائی گئی، اور وہ شان محمدی کی شان محمدی ہے جس کے نتیجے میں قوم پر فضل ہوا. طائف کے دوران جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل طائف نے انتہائی ظالمانہ اور بہیمانہ سلوک فرمایا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس بات پر آمادہ دکھائی دیتا ہے، اور اس غرض سے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغامبر بنا کے بھیجے جاتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ان پہاڑوں کے نیچے یہ قوم کچھ لی جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کا نشان مٹ جائے. یہ فرشتے بھیجنا اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ خدا تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے سورج کی طرح روشن صورت میں دکھانا چاہتا تھا، اور یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس شان کے نبی بھی دنیا میں آئے ہیں، اور سب شانوں سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ کی شان ہے. جب ابھی زخموں سے خون رس رہا تھا، جب بدن کا انگ انگ دکھ رہا تھا، انتہائی دردناک حالت میں آپ دعا کر رہے تھے، اس وقت فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، اور آپ کا یہ جواب ہے کہ اے خدا، میں نہیں چاہتا یہ قوم ہلاک ہو، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہاں بھی یہ دعا کی جو ایک اور موقع پر بھی فرمائی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. قبل ازیں میں یہ بیان تو کرتا رہا، لیکن بعض علماء کہتے تھے کہ طائف کے ساتھ اس روایت کا تعلق نہیں، یہ کسی اور موقع پر دعا کی گئی تھی. مگر چند دن ہوئے ہیں مجھے تاریخی حوالہ قطعی طور پر مل گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے موقع پر بھی یہ دعا کی کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے. تو دیکھیں سنت یونس اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کتنا فرق ہے. وہاں قوم کی ندامت اور پشیمانی نے قوم کو بچایا ہے، یہاں قوم کو کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی پشیمانی نہیں تھی، لیکن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بے قرار نے ان کو بچایا ہے. آپ کے دل میں ایک رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، ظالموں کے حق میں بھی آپ دعا کرنے والے تھے. یہ
واقعہ میں نے خصوصیت کے ساتھ جماعت کے سامنے اس لیے رکھا ہے کہ صرف پاکستان کے مظالم کا سوال نہیں ہے، تمام دنیا میں جماعت کے خلاف مظالم کرنے کا پوٹینشل، بنیادی طور پر اہلیت موجود ہے۔ جہاں بھی آپ ترقی کریں گے آپ کے خلاف سازشیں ہوں گی، جہاں بھی آپ ترقی کریں گے وہاں آپ کے خلاف مظالم ہوں گے، اور یہ تاریخ مظالم کی بار بار دہرائی جانے والی تاریخ ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان میں حالات تبدیل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے آسانی اور سبک رفتاری کا سفر ہوگا۔ ہر قدم پر روکے پڑنے والی ہیں۔ جس جس ملک میں آپ سر اٹھائیں گے اور جس جس ملک میں آپ کا سر اٹھانا ایک قوت کے ساتھ ہوگا، ایسی علامتیں رکھتا ہوگا کہ اس سے دشمن یہ سمجھے کہ اب یہ غالب آنے والے ہیں، وہاں کیسا یہ مہذب ملک کیوں نہ ہو، لازماً آپ کی شدید مخالفت ہوگی، اور یہ لمبا سفر ہے۔ تو کس کس کی ہلاکت کی دعا کریں گے؟ کس کس کی تباہی چاہیں گے؟ گویا آپ سب دنیا کو بچانے کی بجائے ساری دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے۔ اس لیے جو رد عمل آج پاکستان کے حق میں دکھانا ہے وہی ہمیشہ کے لیے آپ کا رد عمل ساری دنیا کے متعلق طے شدہ رد عمل ہے۔ اس لیے جو نصیحتیں قرآن کریم نے سورہ ہود کے آخر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی ہیں، اور اب میں ان کا ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں، اور جہاں مناسب ہوا ان کی تشریح کروں گا، تاکہ آپ کو بتاؤں کہ جماعت کو کس کردار کو اپنانا ہے اور اس سے چمٹ جانا ہے۔ بدی چاہتے ہوئے اپنے انتقام کی جو طبی بات ہے پیاس کو پورا نہ کریں، بلکہ وہ انتقام لیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقام تھا، جس نے فتح مکہ کے وقت انتقام کی ایک ایسی نئی تاریخ قائم کر دی، جس کی ایک چھوٹی سی مثال یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے کے طور پر قرآن کریم میں بیان ہوئی، لیکن بہت محدود مثال تھی۔ ایک بھائی نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نئی شان یوسفی کے ساتھ دنیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے، اور شدید ترین دشمنوں کو بھی آپ نے آنے واحد میں معاف فرما دیا۔ ایسے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیا جنہوں نے آپ کے محبوب صحابہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا، ان کو بھی معاف فرما دیا گیا۔ بس وہ شان یوسفی ہے جو دنیا کو بچانے والی شان ہے، جس کے نتیجے میں اس عالم کی بقا کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ شان جماعت احمدیہ نے نہ دکھائی تو یہ دنیا ہلاک شدہ سمجھے۔ جو آثار میں دیکھ رہا ہوں نہایت ہولناک اور خوفناک ہیں۔ قومیں خواہ وہ ترقی یافتہ ہوں خواہ غیر ترقی یافتہ ہوں، سب ظالم ہو چکی ہیں، اور ظلم ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، ظلم ایک دوسرے کے خلاف موجیں مار رہا ہے۔ بعض حالات میں طاقتور ظالم دکھائی دیتا ہے اور کمزور ظالم نہیں دکھائی دیتا، لیکن کمزوری کو جب پردے میں میسر آ جائیں، جب وہ چھپ کر ظلم کر سکے، اس وقت اگر وہ ظلم سے باز رہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کمزوری تو ہے، ظلم نہیں ہے۔ لیکن جہاں کمزوری کو کوئی ناواجب سہارا مل جائے، جہاں اخفاء کے پردے پڑ جائیں، وہاں اگر ظلم کرے کمزوری تو اس کمزوری کو بھی ظالم کمزوری کہیں گے، مظلوم کمزوری نہیں کہیں گے۔ بس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تقوی سے لو لگائیں اور تقوی کی وفا اختیار کریں، سچائی سے چمٹیں اور قومیتوں کے فساد سے کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ یہ فساد دنیا کو ہلاک کرنے والے فساد ہیں۔ رنگ و نسل کی تمیز سے بالا ہو کر اگر آپ نے دنیا کو ہدایت اور نیکی کی طرف بلایا تو پھر آپ میں یہ قدرت ہوگی کہ آپ تمام عالم کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دیں۔ اگر آپ نے رنگ و نسل سے بالا ہونے کی صلاحیت اختیار نہ کی تو آپ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسری قوموں کو بھی لے ڈوبیں گے، اور احمدیت کی فتح کا ان اداؤں کے ساتھ کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ضرور فتح یاب ہونا ہے، اس لیے مجھے یقین ہے
کہ جماعت احمدیہ انشاءاللہ تعالی وقتی تکلیفوں اور جذبات کو قربان کرتے ہوئے اعلی اقدار کی لازماً حفاظت کرے گی اور قومی تفریقات اور نسلی امتیازات سے بالا ہو کر حق کے ساتھ چمٹی رہے گی اور حق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ نصیحت کرتی رہے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جا اس بات پر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، پکڑ لے اس کو مضبوطی سے۔ ومن تاب معك، اور وہ سارے لوگ بھی تیری پیروی میں میرے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیں جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی، جنہوں نے توبہ کر کے تیرے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے۔ ولا تطغوا، اور تم حدوں کو نہ پھلانگو، حدوں سے تجاوز نہ کرو، یعنی توازن کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تطغوا کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان کو پھلانگ کر بے راہ روی اختیار نہ کرنا، اور دوسرا تطغوا کا مطلب یہ ہے توازن اختیار کرو، کسی معاملے میں بھی، خواہ وہ دنیا کے ہوں یا دین کے ہوں، تو درمیانی حد سے تجاوز نہ کرو، اپنے معاملات کو متوازن رکھو۔ انه بما تعملون بصیر، اور یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال پر نظر رکھ رہا ہے، اور چونکہ اعمال کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے مترتب فرمانا ہے، اس لیے اگر ہمارے اعمال کی گہرائیوں میں بھی رکھنے ہوئے اور نیتوں میں فتور ہوا تو نیک نتیجہ بہرحال نہیں نکلے گا۔ فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، اور ہرگز نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم سے کام لیا ہے، جنہوں نے ظلم کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ فتمسکم النار، ایسی صورت میں تمہیں ضرور آگ کا عذاب پہنچے گا۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، یاد رکھو کہ خدا کے سوا تمہارا دوست کوئی ہے ہی نہیں۔ ثم لا تنصرون، اس دوستی کو چھوڑو گے تو پھر کہیں سے مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ کیسا عظیم کلام ہے اور کتنا پیارا اور واضح نقشہ کھینچا گیا ہے الہی جماعتوں کے حالات اور تعلقات کا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے ظلم کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ظلم کے نتیجے میں دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ عجیب الٹی عقل کی بات ہے، لیکن مذہب کے معاملے میں یہی ہوا کرتا ہے۔ ظالم ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میں ظلم سے باز نہیں آؤں گا جب تک میرے ساتھ شامل نہ ہو اور میری طرز اختیار نہ کرو، میرے جیسے نہ بن جاؤ تو میں تمہیں مارتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا ہرگز ان کے جیسا نہیں بننا، کیونکہ ظالم تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تم سے نفرت کا سلوک کر رہا ہے اور ظلم کا سلوک کر رہا ہے وہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو دنیا میں کوئی بھی تمہارا نہیں ہے، جب تم خدا کے ہو گئے تو سب تمہارے دشمن ہو چکے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی جماعت کے ترقی کے امکانات پیدا ہوں گے لازماً آپ پر ظلم ہوگا۔ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، اور قرآن کریم کی ہر بات لازماً اور قطعی طور پر سچی ہوتی ہے۔ تو یہ ظلم ایک فطری ظلم کی کیفیت کا نام ہے۔ جب بھی کوئی خدا والا بنتا ہے اور خدائی جماعتیں دنیا میں قائم ہوتی ہیں ان کے خلاف ساری دنیا کا ظلم ایک لازمی نتیجہ ہے، خواہ وہ پہلے ظاہر ہو یا بعد میں ظاہر ہو، لیکن فطرتاً اہلیت کے لحاظ سے وہ ظلم ان سب قوموں میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم نے متنبع فرمایا ما لکم من دون اللہ من اولیاء، یاد رکھو خدا کے سوا کوئی تمہارا ولی نہیں ہے، کوئی تمہارا دوست نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ دو گے ثم لا تنصرون، پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، خواہ تم ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو یا نہ کرو، اس سے قطع نظر یہ ظالم تمہارے کبھی نہیں ہو سکیں گے۔
اور ظالموں کا یہ رویہ ہے، وہ ایک دفعہ اپنے ساتھ شامل کرنے کے بعد 2-4 دن ہی دیگیں چڑھایا کرتے ہیں، 2-4 دن ہی پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، پھر کبھی بھی نہیں رہتے ان کی مصیبتوں میں ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ کبھی ظالموں کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کو مرتد کیا اور پھر اس کے لیے درد دل سے دعائیں ہو رہی ہیں، اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارے ارتداد کی تاریخ پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، ایک بھی جگہ آپ کو استثناء دکھائی نہیں دے گا۔ کتنا سچا کلام ہے۔ فرمایا ثم لا تنصرون، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ساتھ شامل کر کے خدا سے تعلق کاٹ دیں گے لیکن تمہارے نہیں بن سکیں گے۔ دوسرا علاج یہ فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ ان جیسا نہیں بننا، اس میں مذہب کی تبدیلی صرف مراد نہیں بلکہ عادات کی تبدیلی بھی مراد ہے۔ مشرق میں اگر مذہب کی تبدیلی پر زور دیا جا رہا ہے تو مغرب میں بنیادی اسلامی معاشرے کو چھوڑ کر غیر اسلامی معاشرہ اختیار کرنے پر زور دیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں اگر تم نے ہمارے ملکوں میں بسنا ہے، ہمارے اندر شامل ہونا ہے تو تمہیں اپنے معاشرے کو ترک کرنا ہوگا، ہمارے معاشرے کو اپنانا ہوگا۔ اب یہ وہ ایسا مقام ہے جہاں ایک مومن کا کام ہے کہ فراست سے کام کرے۔ معاشرے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قومی عادات اور روایات کی بنا پر جن کا مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہاں ہر احمدی کی قوم سے محبت اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ان حصوں کو اپنا لے جن حصوں میں خدا چھوڑ کر کوئی معاشرہ اختیار نہیں کرنا پڑتا یا معاشرتی اطوار اختیار نہیں کرنے پڑتے۔ لیکن ایک وہ معاشرہ ہے جو کل عالم کا مشترکہ معاشرہ ہے جسے اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پر مبنی معاشرہ ہے، اس کا کسی قومیت سے تعلق نہیں، وہ اسی طرح انگریز کا ہے جیسے ہندوستانی کا ہے، اسی طرح جاپانی کا ہے جیسے پاکستانی کا، نہ مشرق کا فرق نہ مغرب کا، وہ معاشرہ بین الاقوامی معاشرہ ہے، یعنی نور محمد مصطفیٰ کا معاشرہ ہے، جس کے متعلق فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ ایسا معاشرہ ہے جس کو تم نہ مشرق کا قرار دے سکتے ہو نہ مغرب کا۔ یہ وہ معاشرہ ہے جس کی حفاظت ہر احمدی کا فرض ہے، ورنہ اس آیت کا بطلان لازم آئے گا، اس کا انکار لازم آئے گا۔ فرمایا ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظلموں سے مراد ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر یا اقتصادی طور پر کسی پر ظلم کیا جائے، ظلموں سے مراد شرک بھی ہے، شرک کرنے والے، بدیاں کرنے والے، گناہ کرنے والے لوگ، ہر قسم کی خدا سے دوری اختیار کرنے والے، یہ سارے ظالم ہیں۔ اور قرآن کریم میں ظلم کی اصطلاح ہر قسم کی تاریکی پر اطلاق پاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جن معاشروں میں خدا سے دوری کی تاریکی موجود ہے، اس تاریکی کو نہ اپنا لینا۔ اگر تم نے اپنا لیا تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ تمہیں اپنا سمجھ لیں گے۔ مشرق مشرقی رہے گی، اگر وہ مشرقی ہو تم تو یاد رکھنا کہ مغرب مغربی رہے گی، اور یہ دونوں اس طرح امتزاج اختیار نہیں کر سکتے کہ ایک ہو جائیں۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ مغربیت اور مشرقیت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض قومیں طاقتور ہیں اور بعض کمزور ہیں، اور کمزور قومیں جب طاقتور کے رنگ اختیار کرتی ہیں اور ان کی نقلیں اتارتی ہیں تو طاقتور قومیں ظاہری طور پر ان سے حسن سلوک بھی کریں، لیکن نفسیاتی طور پر وہ اور زیادہ اس یقین پر کامل ہو جاتی ہیں کہ یہ گھٹیا اور ذلیل لوگ ہیں، اور ان کا احساس برتری پہلے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کمزور قومیں خواہ احساس کمتری کا شکار ہوں یا اس کے بغیر ہوں، جب تک وہ عقل اور اقتصادیات اور دنیاوی ترقی کے لحاظ سے اسی پلیٹ فارم پر برابر کے نہ ہو جائیں جس پر آج بعض قومیں فائز ہیں، اس وقت تک ان کا معاشرہ اختیار کرنے سے آپ کو عزت نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ناممکن ہے۔
مشرق میں جاپان ایک بڑی قوم کے طور پر ابھرا ہے. اس کے متعلق بعض دانشوروں نے لکھا کہ جاپان میں، یعنی جاپانی کے کسی دانشور کی غالباً بات ہے کہ جاپان نے ہر طرح مغرب کی نقل اتاری لیکن برابری نہ ہو سکی. لیکن جب جاپان نے طاقت اختیار کر لی اور اقتصادی لحاظ سے غالب آ گیا اور اسلحہ کے لحاظ سے بھی اور فنون حرب کے لحاظ سے بھی ایک طاقت بن کر ابھرا، تو پھر ہم برابر کے ہو گئے. تو یہاں برابری یا غیر برابری کا مسئلہ قومیتوں کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ طبی طور پر دنیا میں بعض فوقیتوں کے رکھنے اور بعض فوقیتوں کے نہ رکھنے کے نتیجے میں ہے. اگر مشرق کے وہ حالات ہوں جو آج مغرب کے ہیں تو مغرب بھی جتنا چاہے مشرق کی نقل اتارے ان کے برابر نہیں ہو سکے گا. ان معنوں میں میں سمجھا رہا ہوں، اس میں کوئی قومی اور نسلی تفریق کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا لا تکونوا الی الذین ظلموا، تمہیں نقصان تو پہنچے گا اس کے نتیجے میں، آگ تو تمہارے حصے میں آئے گی لیکن اولیاء نصیب نہیں ہوں گے. کمزوروں اور غریبوں کا ایک ہی ولی ہے، وہ اللہ ہے. وہی ہے جو اتنا جھکتا ہے آسمان سے کہ زمین کے پس ترین رہنے والوں سے بھی تعلق قائم کر لیتا ہے اور تحت الثری میں بسنے والوں سے بھی ایک تعلق قائم کر لیتا ہے. اس کے سوا کوئی دوسرا ولی ہو ہی نہیں سکتا. انسان تو بنیادی طور پر متکبر ہے اور ذرا سی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے تو نچلے آدمی کو نچلا ہی سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ جھک کر اس کے برابری اختیار نہیں کیا کرتا. تو مشرق میں بسنے والی قوموں پر، احمدیوں پر جہاں ظلم ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ نصیحت اسی طرح کارگر ہے جس طرح مغرب میں بسنے والے احمدیوں پر جو غیر اسلامی معاشرے سے متاثر ہو کر ان لوگوں کے رنگ اختیار کرنے لگتے ہیں. جہاں جہاں اسلامی قدروں کو قربان کر کے وہ رنگ اختیار کرتے ہیں وہاں وہ گھاٹے میں ہیں. جہاں ان قدروں کو قربان کیے بغیر اچھی باتیں اور دنیا کے لحاظ سے بے ضرر باتیں اختیار کرتے ہیں وہاں وہ خوبی بن جاتی ہے. بس احمدی کو بالغ نظر ہوتے ہوئے اس طرح معاملات کا تجزیہ کرنے کے بعد آخری فیصلہ سچائی کے حق میں دینا چاہیے، اور اسی کا نام تقوی ہے، اسی کا نام عقل کل ہے. اگر جماعت احمدیہ سچے معنوں میں گہری تفصیل کے ساتھ متقی ہو جائے تو اتنی عقل مند جماعت بنے گی کہ دنیا کی کوئی جماعت، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. کیونکہ آخری بات عقل اور حکمت کی بات ہی ہوا کرتی ہے جو جیتا کرتی ہے. جن قوموں نے ترقی کی ہے عقل اور حکمت سے ہی ترقی کی ہے، اسی سے ان کو دنیاوی طاقتیں بھی نصیب ہوئی ہیں، اور عقل کل تقوی کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی. پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، یہ جو تمہیں کہا گیا ہے کہ ان کی طرف نہ جھکو اور خدا ہی تمہارا ولی ہے، تو خدا کو ولی بنانے کی بھی تو کوشش کرو پھر، اور اس کی ولایت کو پکا کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ یہ تمہیں بات سمجھ آ چکی ہے کہ خدا کے سوا کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. اس کا طریق فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اپنے دنوں کو عبادتوں سے گھیر لو. صبح بھی عبادت کرو اور شام کو بھی عبادت کرو، اور راتوں کو بھی عبادت کے محافظ اپنے لیے قائم کرو. یعنی اپنی عبادت، راتوں کی عبادت کے ذریعے خود اپنی حفاظت کے سامان کرو. یہ ہے ولایت کا معنی، جس کو قرآن کریم نے اس نصیحت کے مان بعد بیان فرمایا کہ خدا کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہے. مدد ملے گی تو وہاں سے ملے گی. کن کو ملے گی، کیسے ملے گی، کس طرح پھر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا؟ فرمایا عبادتوں کے ذریعے تمہیں یہ اعلیٰ مقصد نصیب ہوگا. اقم الصلاۃ طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پر عبادت کے نگہبان مقرر کر دو. صبح بھی عبادت کرو اور شام کو بھی عبادت کرو، اور رات کو بھی کچھ اٹھ کر عبادت کیا کرو. اور پھر یاد رکھو ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں ضرور بدیوں کو مٹا دیا کرتی ہیں. اب یہ ایک عجیب بیان ہے، اور ایسا بیان ہے جس کو ٹھہر کر نسبتاً زیادہ
گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر ہم دنیا کی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ نیکیاں ظاہر ہوتی ہیں، سچائیاں ظاہر ہوتی ہیں، اور بار بار بدیاں ان پر غالب آ جاتی ہیں اور سچائیاں کل عدم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ کتنے نبی دنیا میں آئے، آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، بار بار نیکیوں کی لہریں اٹھیں، لیکن بالآخر وہ دب گئیں اور ہم نے برائیوں کو بدیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ قرآن کریم ایک عجیب اعلان فرما رہا ہے، حیرت انگیز طور پر ایک انقلابی اور مختلف اعلان ہے جو بظاہر تاریخ کے مخالف ہے، اور وہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات۔ حسنات ہیں جو برائیوں کو کھا جایا کرتی ہیں اور ختم کر دیا کرتی ہیں۔ اب اسی نیکی اور بدی کے مقابلے کی تاریخ کو ایک اور طرح سے دیکھیں تو ایک دم تبدیل شدہ منظر آنکھوں کے سامنے ابھرتا ہے۔ بدی کرنا انسان کے لیے آسان کام ہے اور یہ پہاڑ سے نیچے اترنے والی بات ہے، اور نیکی کرنا ایک مشکل کام ہے اور یہ پہاڑ پر چڑھنے والی بات ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی مثال کے طور پر نیکی کو بیان فرمایا۔ جب بدیاں پھیلتی ہیں، میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ اس وقت حسنات کی کیا کیفیت ہوتی ہے، تو ایک آسان کام ہے اور ہر قسم کے طبی محرکات اور عوامل بدیوں کی تائید میں بیٹھے حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے اپنی نیکی کو سنبھال کر رکھنا، اور جب بدیاں زور مارتی ہیں تو ایک دفعہ انسان نیچے جانا شروع ہو تو وہ گرتے چلا جاتا ہے۔ اس کے مقابل پر بدیوں کو نیکی میں تبدیل کرنا یہ ایک بہت بڑی قوت چاہتا ہے، اور اگر یہ ہو تو یہ معجزہ ہے، اور ہر نبی کے وقت یہی ہوا کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ شان کے ساتھ یہ معجزہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، جہاں ایک دفعہ خدا نے یہ اعلان فرمایا ہے، محمد ہم تجھے ایسی تاریک رات میں، یعنی اس ليلۃ القدر میں جو زمانے کی ليلۃ القدر ہے، بھیج رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، ساری دنیا میں ہر طرف خشکی ہو یا تری ہو، مذہبی دنیا ہو یا غیر مذہبی، فساد پھیل چکا اور غالب آ گیا ہے۔ ظاہرہ کا مطلب ہے غالب چڑھ دوڑا ہے دنیا پر، جس طرح موجیں چڑھ جایا کرتی ہیں اس طرح فساد چڑھ گیا ہے ہر چیز پر۔ ایسی حالت میں خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو جو نیکیاں ہم نے تجھے بخشی ہیں ان نیکیوں میں یہ طاقت ہے کہ بدیوں پر غالب آ جائے، اور وہ نیکیاں جن کا گہرا خدا کی ذات سے تعلق ہوتا ہے، جو عبادت کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہیں، جو ولایت کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہیں، وہ نیکیاں کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتی۔ اور ہر نبی کے زمانے میں تھوڑا یا بہت یہ معجزہ آپ رونما ہوتا دیکھیں گے کہ کامل بدی میں سے نیکی نکلنی شروع ہوتی ہے، اندھیروں سے رات کی جو شعائیں پھوٹتی ہیں، راتوں سے دن کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ سعید روحوں کی ایک درخشندہ صبح نمودار ہو جایا کرتی ہے، کہیں تھوڑی کہیں زیادہ، مگر تھوڑی بھی ہو تو ایک عظیم فتح ہے۔ حسنات نے ثابت کر دیا کہ ہر طاقت ان کے مقابلے میں جتھا کر لے اور انسانی فطرت ان طاقتوں کی تائید میں کھڑی ہو، تب بھی جو سچی نیکیاں ہیں ان کو غالب آنے کی استطاعت ہے، اور خدا تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ضرور غالب آئیں گے۔ بس اگر نیکیاں غالب نہ رہیں اور مغلوب ہو جائیں تو یاد رکھیں وہ نیکیاں نہیں ہیں، ان کا جو چاہے نام رکھ لیں، نیکیاں مغلوب نہیں ہوا کرتی۔ اس دور کی باتیں ہیں جبکہ لوگ اپنے دین کو بدل چکے ہوتے ہیں، جبکہ تعلق باللہ کی بجائے ریاکاری شروع ہو چکی ہوتی ہے، جبکہ وحدانیت کی بجائے انانیت جگہ لے لیتی ہے اور انسان نفس پرست ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو عبادتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں بالکل کھوکھلی اور بے معنی عبادتیں ہوتی ہیں،
اور وہی زمانہ ہے جبکہ بدیاں نیکیوں پر جو بظاہر نیکیاں ہوتی ہیں غالب آنے لگتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو بارہا مختلف رنگ میں بیان فرمایا ہے. فرماتا ہے اس کے بعد ایسے لوگ ان کے وارث بن گئے جو حقیقی طور پر نیک نہیں رہے تھے، وہ بدیوں کے شکار ہو چکے تھے. بس وہ نسل جو نیکیوں پر قائم ہو اور سچی نیکیوں پر قائم ہو وہ مغلوب نہیں ہوا کرتی. 3 نسلوں تک ہم دیکھتے ہیں، 3 صدیوں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نیکیاں دنیا پر غالب آتی چلی گئی ہیں. معاشرے میں برائیاں بھی آئیں تو بہت محدود حصے میں، اور بالعموم وہ معاشرہ نیکی کا معاشرہ تھا جہاں نیکی پنپی ہے، اور نیکی کے پنپنے کے نتیجے میں جو دوسری سعادتیں قوموں کو نصیب ہوا کرتی ہیں وہ ساری نصیب ہوئی. جب نیکی آتی ہے تو یہ صرف روحانی طور پر کسی قوم کو فضیلت نہیں بخشتی بلکہ دنیاوی فضیلتوں کے پیغام بھی ساتھ لاتی ہے. وہ مقصود نہیں ہوتے، لیکن نیکی کے اندر ایک بنیادی صفت ہے کہ نیک آدمی غالب آنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کا غلبہ صرف مذہب کے دائرے میں محدود نہیں ہوتا بلکہ وہ غلبہ ایک عمومی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اور قوم بحیثیت قوم غالب آ جاتی ہے. مذہب کی تاریخ میں ہر جگہ آپ کو یہ بات بار بار دہرائی جاتی دکھائی دے گی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا. بس یہ بات اللہ تعالیٰ نے یاد کروا دی ہے کہ تم راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، لیکن اس کے لیے ایک ہم کسوٹی بھی تمہیں دیتے ہیں. اگر تم سچے عبادت گزار ہوئے، ایسے عبادت گزار ہوئے کہ تمہیں ولایت نصیب ہو، تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہاری نیکیاں بدیوں پر غالب آئیں گی. اور یہ مضمون 2 طرح سے ظاہر ہوگا. ایک یہ کہ جو شخص ایک سچے معنوں میں ایک نیکی اختیار کرتا ہے، اس کی نیکی پرورش پاتی ہے، بڑھتی ہے، پھولتی اور پھلتی ہے، اور رفتہ رفتہ گناہوں کو سرکا کر باہر نکالنا شروع کر دیتی ہے. بعض لوگ ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا نیکی کا عہد کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک نیکی کا عہد کر لیتے ہیں، اور پھر ان کا انجام ولایت پر ہوتا ہے، ابرار میں موت ہوتی ہے. یہ مضمون ہے جو انفرادی حیثیت سے صادق آتا ہے اور بالکل سچا اور قطعی مضمون ہے. جو شخص خدا کی خاطر نیکی کا عہد کرے اور نیکی پر قائم ہو جائے، خواہ وہ چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو، ابتدا میں ایک نیکی کا ایک معمولی حصہ ہی کیوں نہ ہو، اس میں نشو و نما کی طاقت ہوتی ہے اور وہ ضرور رفتہ رفتہ انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے. چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ کے حالات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ آنن فانن ایک دن یا ایک رات میں ولی نہیں بنائے گئے تھے. انہوں نے سچے دل سے بعض باتوں سے توبہ کی اور بعض نیکیاں اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ ان نیکیوں کو اتنا بڑھا دیا جیسے زرخیز زمین میں بیج پڑتا ہے، اور بعض دفعہ سینکڑوں گنا بڑھ کر وہ دنیا کے لیے فوائد کا موجب بن جاتا ہے. بس نیک آدمی کی ذات میں نیکی پرورش پاتی ہے، ایک اس کا یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ قومی طور پر اگر آپ نیک ہوں گے اور سچے نیک ہوں گے تو غیر سوسائٹی پر آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، اور ضرور ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سچے نیکوں پر بدوں کو غلبہ آتا ہو جائے. اور یہ بات ہم دنیا میں ہر جگہ مشاہدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ہر قسم کے مخالف حالات میں بھی ترقی پذیر ہے، اور مخالفت خواہ تھوڑی ہو یا بڑی ہو، معمولی ہو یا شدید ہو، یہ جماعت میں برکت ہی پیدا کر رہی ہے. بس کتنی سچی بات ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات. لیکن اس راز کو اچھی طرح پلے باندھ لیں کہ یہ حسنہ وہی ہے جو خدا سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو، دنیاوی عادت کے طور پر نہ ہو، دکھاوے کے طور پر نہ ہو، اقتصادی فوائد کی غرض سے نہ ہو. جس طرح بعض قومیں لمبا اقتصادی تجربہ رکھتی ہیں تو تجارتی معاملات میں بالکل صاف ہوتی ہیں، اور بعض نادان سمجھتے ہیں بڑی سچی قومیں ہیں، حالانکہ جہاں ان کی تجارت کو حقیقی معنوں میں خطرہ درپیش ہو وہاں یہ سب نیکیاں بالکل ٹوٹ پھوٹ کر بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں.
وہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ وفا کرنے والی نیکیاں نہیں ہوتی. وفا کرنے والی نیکی وہی ہے جس کا تعلق اللہ تعالی سے ہو اور خدا کی عبادت کے نتیجے میں وہ پرورش پائے. ایسی نیکی ہر قسم کے مخالفانہ حالات میں بھی زندہ رہنے اور باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اسی لیے میں بارہا جماعت کو متوجہ کر چکا ہوں کہ قرآن کریم نے نیکی کی تعریف میں باقی ہونا داخل فرما دیا. صالحات وہی ہیں جو باقیات بھی ہیں. کتنی عظیم کتاب ہے، کیسا فصیح و بلیغ کلام ہے. ایک جگہ جس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے لازماً ہر جگہ اس قرآن میں جو 23 سال میں نازل ہوا ہے اسی مضمون کو دہرایا گیا ہے اور اس کو تقویت دی گئی ہے اور مختلف زاویوں سے پیش کیا گیا ہے. سارے قرآن کریم میں ایک بھی آپ کو تضاد دکھائی نہیں دے گا. بس ان الحسنات یذہبن السیئات اور حسنات کا باقیات ہونا یہ دراصل ایک ہی مضمون کی دو شکلیں ہیں. بس جماعت احمدیہ کو جو مقابلے درپیش ہیں ان کی باقی باتیں انشاءاللہ میں آئندہ بیان کروں گا، کیونکہ جتنی آیات تلاوت کی گئی ہیں وہ زیادہ ہیں اور وقت تشریح کے ساتھ بیان کرنے کا تھوڑا تھا. اس لیے میں اسی آیت پر اس خطبے کو ختم کروں گا کہ یذہبن السیئات کے مضمون کو سمجھیں، اور اس میں ایک گہرا راز ہے. چنانچہ قرآن کریم نے متنبع فرمایا ہے ذالک ذکری للذاکرین. یاد رکھو کہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی یوں ہی محاورہ نہیں ہے جس طرح بعض دانشور محاورے گھڑ دیا کرتے ہیں اور وہ بڑے حرد لذیذ بھی ہو جایا کرتے ہیں. ذکری للذاکرین، جو اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، جو گہری فہم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے اس میں. بس غالب آنے کا آپ کو راز سمجھایا گیا ہے، ایسا راز جو اتنا قطعی اور قوی ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا اور کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کرے گا. آپ کی تبلیغ کی کامیابی کا ایک ایسا راز آپ کو بتلا دیا گیا کہ وہ براہ راست آپ کو بے شک دکھائی نہ دے کہ تبلیغ میں مومد ہوگا، لیکن قرآن کریم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. آپ اپنی ذات میں حسنات کو قائم فرمائیں، اور قائم کرنے کا طریق یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے اپنا ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں. دن کو بھی عبادت کریں، رات کو بھی عبادت کریں، اور ذکرہ سے نصیحت حاصل کریں. ذکرہ خدا کے ذکر کو بھی کہتے ہیں، ذکرہ تاریخ میں آنے والی قوموں کے حالات کو بھی کہتے ہیں جو سبق آموز حالات ہوں. تو فرمایا کہ تم مطالعہ کیا کرو قوموں کی تاریخ کا، ان کے عروج اور زوال کا، اور مذہبی تاریخ کے مذہبی نقطۂ نگاہ سے تم ہمیشہ یہ بات دیکھو گے کہ جب قومیں خدا سے دور ہٹی ہیں تو ہلاک کر دی گئی ہیں اور دنیاوی طاقت ان کو بچا نہیں سکی. اور جن لوگ قوموں نے اپنے معاشرے کو غیر معاشرے سے مرعوب ہو کر چھوڑ دیا ہے اور وہ یہ سمجھی ہیں کہ یہ زیادہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہمیں ان جیسی عادتیں اختیار کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ڈانس کریں، ان کے ساتھ شرابیں پئیں، ان کے ساتھ آزادیاں کریں تو ہمیں عزت کا مقام ملے گا، ہمیں یہ قوم پھر اپنے جیسا درجہ دے گی. فرمایا سب دھوکہ ہے. ذکر کا یہ بھی معنی ہے. قرآن کریم ذکر کی مثال پہلے بیان فرما چکا ہے. کہتے بے وقوف نہ بننا انسانی نفسیات کے خلاف باتیں ہیں. ناممکن ہے کہ بدوں کے رنگ اختیار کر کے تمہیں عزت نصیب ہو جائے. عزت حاصل کرنے کے لیے خدا کے رنگ اختیار کرنے ہوں گے، اس جیسے اخلاق اپنانے ہوں گے. عزت حاصل کرنے کے لیے ایسی حسنات کو اختیار کرنا ہوگا جن کے اندر یہ غالب طاقت موجود ہے کہ وہ بدیوں کو زائل اور باطل کرتی چلی جاتی ہے. اور نیکی وہی ہے جو غالب ہو کر چمکے. جیسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. حقیقت میں جب ایک احمدی سچی نیکی اختیار کرتا ہے تو اس کا معاشرہ اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے، اس سے مرعوب ہو رہا ہوتا ہے. ظاہری طور پر چند دن باتیں ہوتی ہیں کہ جی تم پاگل ہو، کسی زمانے کے انسان ہو، آج کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن نیکی دل میں گہرا اثر کرنے والی چیز ہے. اور کچھ عرصے کے بعد جو لوگ ایک نیک کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں
وہ اس سے مروب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کی عزت کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے نیکی کے رنگ سیکھنے لگتے ہیں۔ اور نیک انسان اکیلا نہیں رہتا، وہ ایک جاگ کے قطرے کی طرح ہوتا ہے جسے خاص سمندر میں بھی پھینک دیا جائے اس کے مقدر میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تاریخ اسی طرح دہرائی گئی تھی، یعنی نیکیوں کی تاریخ، لیکن بہت بڑی شان کے ساتھ۔ جو پہلے برتنوں میں دہرائی جاتی تھی، جو پہلے تالابوں میں دہرائی جاتی تھی، وہ تمام عالم کے سمندروں میں دہرائی گئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی اصلاح کے لیے قائم فرمایا گیا۔ آپ نے وہی کام کرنا ہے تو اسی طریق پر کرنا ہوگا جس طریق پر خدا نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر